نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز صاحبزادہ مفتی عثمان افضل، جناب امام المجاہدین پیر محمد افضل قادری رحمہ اللہ کے برادران، ان کے شاگردان، مشائخ اعظام، علماء کرام، اور وہ تمام میرے مسلمان بھائیوں جو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرتے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے آخری وقت جو اپنے بستر پہ ربائی کہی تھی، اہل علم جانتے ہیں، اس نے کہا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نائب، نسیم آج حزاز آیت کے نائب، سرآمد روزگار فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نائب۔ میں پیر محمد افضل قادری صاحب سے میری دوستی اور رفاقت 50 سال رہی، اور ان 50 سالوں میں نے اس شخص کو ایک ہی طرح دیکھا۔ ہر وقت جب ان سے کوئی بات ہوئی، دو ہی باتوں میں میری ان سے بات ہوتی تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اور ایک ناموس رسالت کے حوالے سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ ختم ہوئی تو خالد بن ولید جب ان سے ملنے کے لیے آئے بڑی کامیابی کے ساتھ، مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر کے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا آج یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا ماؤں کے لیے بڑا مشکل ہے خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا کرنا۔ آج میں کہتا ہوں کہ ماؤں کے لیے بڑا مشکل ہے اس دھرتی پر پھر کوئی پیر افضل قادری پیدا کرنا۔ میں نے اس کو جرت کا استعارہ پایا۔ آخری جو میری ان کے بات ہوئی ہے 5 روز پہلے، رات کو مجھے عثمان عزیزم کا فون آیا اور ان کے ایک سیکٹری صاحب کا فون آیا کہ پیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو بتائیے گا۔ میں نے عشاء کے کافی دیر بعد فون کیا، میں نے کہا اب میں فارغ ہوں، بات کریں۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں اور آپ نے جو اذان دی تھی اس پہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اور میں جا رہا ہوں وہاں سپریم کورٹ، تو آپ سے مجھے مشورہ کرنا ہے کہ میں کیا کہوں وہاں جا کے۔ تفصیل ہے، قانونی باتیں وہ میں یہاں نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں ایک ہی بات کہی، میں نے کہا جب آپ پہنچے نا وہاں تو چیف جسٹس نے چند دن پہلے کہا ہے اپنے کسی اور کیس میں خوف زدہ ہوتے ہوئے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کے، آپ امام تھے، آپ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔ تو میں نے کہا جا کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت پہ یہ عرض کیجئے کہ جناب مسئلہ تو حل ہو گیا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صرف ہو سکتا ہے جس نے بیت المقدس میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جس آدمی نے ملعون نے یہاں پہ دعویٰ کیا تھا وہ ثابت کر دے کہ اس نے نماز وہاں پہ پڑھی تھی بیت المقدس میں۔ تو پیر صاحب کے ساتھ جو سب سے بڑا جلوس میں نے نکالا تھا 1999 میں، آپ کو یاد ہوگا، ایک پادری نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا تو کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے، یہ تو مولویوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا دکھائیں گے۔ اللہ کے فضل سے کراچی سے پشاور تک لاکھوں لوگ لاہور کی سڑکوں پہ آئے، اور میں نے اور پیر افضل قادری اور دیگر علماء اور مشائخ میرے ساتھ تھے۔ ہم نے وہ جلوس لیڈ کیا، پہلا حصہ اسمبلی کے سامنے لاکھوں لوگ تھے اور پچھلا حصہ بھی داتا صاحب سے نکل رہا تھا۔ تو پیر افضل قادری جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آیا ہے میری نگاہیں اسی طرف اٹھتی تھی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو بازو کٹ گیا۔ پیر صاحب کا جانا اس وقت اتنا بڑا سانحہ ہے، آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے وہ جرت کا حمالیہ تھا۔ ایسا دوسرا آدمی عبدالستار خان نیازی کے بعد میں نے اپنی صفوں میں دوسرا آدمی جو تھا وہ پیر افضل قادری دیکھا تھا۔ باقی اپنی جرت دکھاتے ہیں، اتنا دلیر، اتنا جری، اتنا بہادر۔ خوف تو ان کی جو تھی نا یہ چمڑا، اس کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس لیے پیر صاحب کھڑے ہوئے تھے ایک دن، تو میں نے کہا پیر افضل قادری یہیں میں تقریر کرنے آیا تھا، میں نے کہا میں نے اور آپ نے نوجوانی، جوانی، لڑکپن سارا اکٹھے گزارا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت، یہ میں نے 1970 میں پڑھا تھا شعر، اب تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا، ہم نے اس وقت پڑھا تھا جب ہم ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
میرا ایمان ہے پیر افضل قادری مرا نہیں، ہمارے نہیں مرتے ہوتے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرس، جو رسول اللہ کی محبت میں جان دیتے ہیں، حضور کے عشق میں، ان کو تو ہر لمحے نئی زندگی عطا ہوتی ہے، ہر لمحے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے. پیر افضل قادری صاحب روحانی طور پہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آج وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگائیں گے، صدیق اکبر عمر فاروق آگے بڑھ کے اور علی المرتضیٰ ان کا استقبال کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ عثمان جو ہے یہ انتہائی نیک نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں صرف میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں جلسوں میں نہیں جاتا، اجتماعات میں بند کیا ہے. میں نے جو پیر صاحب کے بارے میں تقریر کری تھی صبح، میں نے ٹیلی ویژن اپنے پروگرام میں 7 سے 8 بجے کر دی، اور انشاءاللہ اگلے روز بھی انشاءاللہ ان کے بارے میں بات ہوگی. لیکن میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جو اپنے آپ کو اہل سنت اور عاشق رسول کہتے ہو، اللہ کے واسطے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. یہ پرچون کی دکانیں کھول کے آپ نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. 1970 میں ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. اس بات کو سوچیں، اپنی اناؤں کو دفن کریں. آج پیر افضل قادری کے اس جنازے پہ کھڑے ہو کے خدا کے لیے توبہ کر لو کہ آئندہ ہم اپنی صفوں میں اختلاف نہیں پیدا کریں گے، اتحاد پیدا کریں گے. پیر افضل قادری